الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ اب اس آیت میں اللہ تعالی ولیوں کی شان کو، عظمت کو ظاہر فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں کہ دنیا سے وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے، چاہے جتنا اس پر ظلم کیا جائے، ان پر زیادتی کی جائے، ان کو پریشان کیا جائے، یا پھر کسی بھی ایسے حالات میں مبتلا ہو جائیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں یا کسی خوف میں مبتلا ہو جائیں، دنیا کے خوف میں، وہ نہ تو بیماری کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ تو دنیاوی کسی خوف کو خاطر میں لاتے ہیں، بس وہ اللہ کی بندگی میں اس طرح مستغرق ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کی فکر ہی نہیں ہوتی، نہ دنیا کی فکر ہوتی ہے، نہ دنیا کی کسی خوف اور خطرے کی فکر ہوتی ہے، بس فکر ان کو ہوتی ہے تو اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ان سے ناراض نہ ہو جائے، بس اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے سوا وہ کسی بات سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی کسی ذات سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی خوف اور دباؤ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ولی کی شان ہی یہی ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اسے ولی کہتے ہیں۔ اب ولی کی شان، ولی کی عظمت، اس پر تو بے شمار آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، مگر ان کی سیرت میں سے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو اس بنیاد پر وہ واقعہ ہے کہ جب ان کے ساتھ دشمن برا سلوک کرتا ہے تو بدلے میں صوفی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ صاف ظاہر ہے، جب کوئی دشمن کسی بندے کو تکلیف دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس سے بدلہ لیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ جو دشمن ہے وہ اپنے دشمن کو ہر طرح کی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کے جو دشمن ہے اس کا، وہ اس کو زیر کر سکے اور وہ غالب آ سکے اس پر۔ لیکن اولیاء کرام کی یہ شان ہے، صوفیاء کرام اور فقیروں کی یہ شان ہے کہ کوئی دشمن ان کا ہو جائے تو دشمن کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، برا سلوک اس سے بھی نہیں کرتے۔ جو اچھے ہیں ان سے تو وہ اچھا سلوک کرتے ہی کرتے ہیں، مگر ولیوں کی شان یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہی اس کی پہچان ہے ولی کی۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ تھے، دہلی میں ان کا مزار ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک شخص دشمن ہو گیا، اور دشمن بھی جانی دشمن ہو گیا، یعنی وہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اب موقع کی تلاش میں تھا کہ اس کو موقع ملے اور وہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دے۔ اب جیسے اس کو موقع ملا کہ وہ اپنے کمرے میں ذکر اللہ میں، اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، اور جو ان کے خلفاء تھے وہ ان سے تھوڑا دور تھے، اس کو موقع ملا کہ اپنا جو اس کا مقصد تھا اس مقصد کو پورا کرنا، یعنی اس کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ اب وہ اس کمرے میں گھسا اور گھسنے کے بعد خنجر سے پے در پے ان کے پیٹ میں وار کرنے لگا، یہاں تک کہ اتنا وار کیے اس نے، اتنا وار کیے خون نکل کے کمرے سے باہر نکل کے بہنے لگا۔ جب خواص کو پتہ چلا اور انہوں نے دیکھا کہ اندر کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، جب آئے تو دیکھا کہ وہ پے در پے خنجر کے وار کر رہا تھا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اب جب انہوں نے پکڑا تو نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو خلفاء تھے اور خواص تھے ان کو بلایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اب جب اس کو پاس لایا گیا تو نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ تم نے سختی سے خنجر کو پکڑا تھا، اور یہ تو تم نے سختی سے پکڑا تو اس سے جو تمہیں تکلیف ہوئی میں اس کی تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر میں نہ ہوتا، تم یہ کام نہ کرتے تو تمہارے ہاتھ کو تکلیف بھی نہ پہنچتی، اور میری وجہ سے جو آپ کو یہ تکلیف پہنچی ہے میں اس کی تم سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ بات کی اپنے دشمن سے۔ اب
دوسرا جو خواص تھے ان کو کہا کہ بھی اس کو کچھ نظر دے دو اور نظر کے ساتھ میرا اس کو گھوڑا دے دو، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہا کہ جلدی سے اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں عام مریدوں کو پتہ چلا تو وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کو کچھ نظر دی، نظر دینے کے بعد گھوڑا دیا اس کو اور اس حلقے سے باہر نکال دیا۔ اب جب وہ نکل گیا اس کے بعد جو ہے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہا کہ انہوں نے تو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، مجھ سے معافی مانگی، مجھے نظر دی اور مجھے گھوڑا دیا اور اس کے ساتھ مجھے نکلوا دیا، اس سے پہلے کہ مجھے کوئی پکڑ کے قتل کر دیتا۔ تو یہ ضمیر اس کو ملامت کرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ وہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے معاف کر دیں، میں نے جو کام کیا تھا وہ غلط کیا تھا۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو تم سے اس وقت معافی مانگ لی تھی، میں نے تو تم سے معافی مانگ لی تھی، تم مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی، کہہ رہے کہ یہ بات چھوڑو تم۔ وہ معافی مانگتا رہا اور وہ یہی کہتے رہے کہ میں نے تو تم سے معافی مانگ لی تھی۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر آپ یہ کریں کہ مجھے مرید کر لیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا مرید ہو کے رب کو پانا چاہتے ہو تو یہ دوسری بات ہے، لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا، بلکہ میں نے تم سے معافی مانگ لی تھی، معافی کی بات نہ کرو۔ ہاں مرید ہو کے رب کے طلب میں بیٹھ کے رب کو پانا چاہتے ہو تو میں تو بیٹھا ہی اسی کام کے لیے ہوں، لوگوں کو رب سے ملانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں میں۔ تو پھر وہ شخص مرید ہو گیا۔ تو ایک کتاب میں نے پڑھا اہل تصوف کے حوالے سے، یہ ایک نصیحت لکھی ہوئی تھی کہ نفس کا مقابلہ جب نفس سے ہوتا ہے تو لڑائی اور جھگڑا اور فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے، اور نفس کا مقابلہ جب قلب سے ہوتا ہے تو وہ قلب کا مقابلہ جو ہے وہ نفس کو جو ہے اس طرح اچھا کر دیتا ہے کہ وہ برائی سے بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صوفی ہر وقت جو ہے اپنے قلب سے اپنے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، اور عوام و ناس جو ہیں وہ نفس سے نفس کا مقابلہ ہوتا ہے، جب ہی ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ جب صوفی سے کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے، صوفی اس نفس قلب کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ دشمن دوست بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے۔ جو نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کا میں نے یہ واقعہ سنایا، اس نے اپنے نفس کے تحت مقابلہ کیا، اور نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنے قلب سے اس کا مقابلہ کیا، اور نتیجہ یہ نکلا وہ معافی مانگ کر ان کا مرید اور خادم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم قلب سے ہی مقابلہ کرتے رہیں، ہمارا ایک دشمن بھی نہیں رہے گا، سارے کے سارے ہماری دوستی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیانہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بزرگوں سے جو ہے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو دنیا میں دشمنی ختم ہو جائے گی۔ آمین۔ اگر دشمنی ختم کرنا چاہتے ہو، بغض و کینہ، حسد، یہ چیز ختم کرنا چاہتے ہو تو تعلیمات اولیاء پر عمل کر کے قلب سے آپ نفس کا مقابلہ کرتے رہو، پھر ایک بھی آپ کا دشمن نہیں رہے گا، سارے کے سارے آپ کے دوست ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔